رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر میں ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ادا کیا کرتے تھے۔ سخت بارش ہے، بے دھڑال بارش ہے، اتنی سخت بارش ہے کہ مسجد کو بار بار آنا جانا مشکل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں مسجد میں بھی دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے ملا کر کے پڑھا سکتے ہیں۔ جیسے مغرب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، اس سے پہلے کے درس میں سفر میں نماز کیسے پڑھنا چاہیے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بتلایا گیا۔ ایک آدمی جب سفر میں ہے تو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے ادا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے جسے اپنانا چاہیے۔ سفر میں قصر کرنا یعنی نماز کم کر کے پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اسی میں کتنے لمبے سفر پر قصر کرنے کی اجازت ہے، سفر میں قصر کرنا کہاں سے شروع کیا جائے گا، کتنے دنوں تک قصر ہوگا اور قصر کرنے کی اجازت ہے، تو ایسے چند مسئلے تھے جس پر گزشتہ اتوار گفتگو ہوئی۔ آج سفر ہی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ جس کا تعلق تھوڑا بہت حضر سے بھی ہے، اسے آج آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور وہ ہے جمع بین الصلاتین، جسے اردو میں ہم کہیں گے 2 نمازوں کو ایک وقت میں ملا کر پڑھنا۔ جمع کہتے ہیں 2 نمازوں کو ایک موقع پر جمع کرنا، بین الصلاتین 2 نمازوں کے درمیان، تو 2 نمازوں کو ایک وقت میں ادا کرنا کیسا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی نماز ہے تو ہر نماز کا جو وقت بتایا گیا ہے اور اس میں سے بھی اول وقت پر ہر نماز کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر وقت ہو تب بھی وہ نماز ادا کر لینا چاہیے وقت کے اندر، چاہے آدمی آخر وقت ہی کیوں نہ ہو۔ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کے علاوہ سفر میں جمع بین الصلاتین کی اجازت ہے، یعنی 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں، اور یہ بھی سفر میں ہے۔ ایک آدمی مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، تو اس کے لیے اگر مسئلہ ہے تو ایسی صورت میں 2 نمازوں کو ایک موقع پر جمع کر سکتے ہیں، کسی بھی موقع پر۔ اب وہ کس نماز کو کس موقع پر جمع کرنا ہے، پہلے جمع کرنا ہے یا بعد میں جمع کرنا ہے، اس کے کیا طریقے ہیں، آج کے درس میں یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے جو ہے
دو نمازوں کو ایک جگہ جمع کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سفر کے موقع پر۔ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا ہے۔ نمازوں کو جمع کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کسی بھی نماز کو کسی بھی نماز سے جمع کر لے یا جوڑ لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ظہر کے ساتھ عصر، یعنی ظہر اور عصر کو یا پھر مغرب اور عشاء کو ہی جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں کے درمیان ہی ہونا، یعنی ظہر اور عصر دونوں کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں، یا پھر مغرب اور عشاء یہ دونوں کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں کو بھی ملا کر پڑھنا اسی کے ساتھ ہے، یعنی ظہر کے ساتھ عصر ہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عصر کے ساتھ آپ مغرب ملا کر پڑھے، ایسا نہیں ہوگا، یا پھر عشاء کے ساتھ فجر ملا کر کے پڑھے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، یعنی تو پھر فجر کے ساتھ ظہر ملا کر پڑھے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ پورے غلط شکلیں ہیں۔ جو صحیح اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہ یہ دو ہی طریقے ہیں، ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے ساتھ جمع کرنا یا پھر مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ جمع کرنا، یہ دو ہی شکلیں ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور نماز کے ساتھ اس میں سے ایک اس میں سے ایک ایسا جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی جو ہے کہ ظہر کو عصر کے ساتھ یا مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھنا، یہ جو جمع کرنا ہے، یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے نبی سے ایسا ثابت ہے، سفر میں اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے، تو اس لیے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ سفر میں، سفر کے دوران دو نمازوں کو ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں۔ دو نمازوں کا مطلب ہے ظہر کو عصر کے ساتھ یا مغرب کو عشاء کے ساتھ۔ اب اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے سناتا ہوں جس میں اللہ کے نبی کا عمل بتایا گیا کہ آپ نے سفر میں قصر کے ساتھ جمع کیا ہے، یعنی نمازوں میں جہاں آپ قصر کرتے تھے، 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت پڑھتے تھے، تو وہیں پر دو نمازوں کو جمع بھی اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ پہلی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر میں ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ادا کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1107 ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی سے جمع ثابت ہے، یعنی دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے۔ اور وہ کب کیا ہے؟ ایک سفر میں، تبوک کے سفر میں اللہ کے نبی، ایک لمبا سفر تھا، تو اللہ کے نبی اس سفر میں جو ہے ایسا کیا کرتے تھے، ظہر کی نماز کو عصر کے ساتھ ملا کر پڑھتے یا مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ یہ پہلی دلیل ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں اور حدیث صحیح بخاری و مسلم کی ہے۔ ایک دوسری حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نمازوں کو جمع کرتے تھے اور آپ نے غزوہ تبوک کا ہی حوالہ دیا۔ یہ دو حدیثیں ہوئی، ایک حضرت عبداللہ بن عباس کی اور دوسری حدیث حضرت معاذ بن جبل کی۔ یہ دو حدیثیں الگ الگ ہیں، یعنی دو الگ الگ صحابہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ پہلی جو حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی، وہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، جبکہ دوسری جو حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل کی، وہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ ابو داؤد میں حدیث نمبر 1220 میں حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی سے دو نمازوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے کی بات بتائی گئی۔ تو یہ دو دلیلیں ہیں کہ ظہر کے ساتھ عصر یا مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز کو ملا کر پڑھنا۔ اب طریقہ کیا ہوگا، یعنی آدمی کیسے پڑھے گا؟ کیا ظہر کے وقت میں عصر پڑھے گا یا عصر کے وقت میں ظہر پڑھے گا؟ سمجھ رہے ہیں فرق؟ ظہر کے وقت میں آپ عصر پہلے پڑھ لیں گے
یعنی عصر تک انتظار کر کے عصر کے وقت میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھیں گے۔ تو اس بارے میں اللہ کے نبی سے جو عمل ثابت ہے وہ تھوڑا سمجھنے کا ہے۔ کیسے؟ پہلے ایک حدیث سناتا ہوں، وہ حدیث سنیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب سورج ڈھلنے سے پہلے نکلتے، یعنی کہ سورج ابھی ڈھلنے کا مطلب زوال ہے، زوال سے ظہر کے وقت کی طرف نکل کے آنا، تو اگر سورج ڈھلنے سے پہلے اللہ کے نبی نکل جاتے تو کیا کرتے؟ ظہر کو مؤخر کرتے، مؤخر بولے تو لیٹ کرتے، یہاں تک کہ عصر کے ساتھ جمع کر کے پڑھتے تھے، اور جب سورج ڈھلنے کے بعد نکلنا ہوتا تو ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھتے، پھر آپ سفر شروع کرتے۔ اسی طرح جب مغرب سے پہلے روانہ ہوتے تو ایسا ہی کرتے۔ چلیے یہاں تھوڑا سمجھیے، اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے؟ دو نمازوں کو ایک موقع پر جمع کرنے کا۔ اگر اللہ کے نبی اب سفر شروع کر رہے ہیں، سفر کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور نکلنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں دیکھ لیتے کہ نماز کا وقت ہوا یا نہیں۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہوا ہے، مطلب یہ کہ سورج ابھی ڈھلا نہیں ہے، سورج بیچ میں ہی ہے ابھی، اور جب بیچ میں ہے تو ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے کہ ظہر کا وقت نہیں ہوا ہے اور ظہر کے وقت سے پہلے ہی نکلنا پڑ رہا ہے، تو پہلے نکل جاتے سفر پہ، اور عصر کے موقع پر جو ہے ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھتے۔ یہ ایک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ظہر کا وقت ہو گیا، یعنی کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا اور اس وقت اللہ کے نبی نکلنا چاہ رہے ہیں، ابھی نکلے نہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کیا کرتے؟ ظہر بھی عصر بھی دونوں بھی ملا کر کے پڑھ لیتے اور اس کے بعد نکل جاتے۔ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ایسا ہی مغرب میں بھی اگر اللہ کے نبی سورج ڈوبنے سے پہلے نکلتے کہیں سے بھی، مطلب ایک جگہ رکے ہیں، اب وہاں سے آگے سفر کے لیے سب ایک ساتھ نکلنا ہے، اگر سورج غروب ڈوبنے سے پہلے اللہ کے نبی کو نکلنا ہوتا تو نکل جاتے ایسے ہی، اور نکل کے عشاء کے موقع پر مغرب کو جمع کر لیتے، تو گویا مغرب اور عشاء کے وقت میں جمع کرتے پڑھتے۔ اگر سورج ڈوبنے کے بعد نکلنا ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ ہاں، مغرب اور عشاء پڑھتے تھے۔ تو یہ چیز سمجھنا ہے کہ یہ دو نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ کیسا ہے؟ ایسے ہے۔ اب اللہ کے نبی کے زمانے میں چونکہ غزوے جنگوں کے سفر میں یہ روایتیں ہیں، تو آج جو ہے اگر ہمارے لیے بس کا مسئلہ ہے یا ٹرین کا مسئلہ ہے یا سفر میں ہم کسی کے ساتھ جڑ کے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ بھی دیکھیں گے اس موقع پر کہ اگر ظہر کا وقت ہو گیا ہے، رکا کے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، تو ظہر کے وقت میں رکا کر کے پڑھ لیں، ظہر اور عصر کو ایک جگہ جمع کر لیں۔ اگر موقع نہیں ملا آپ کو، ہاں آپ نکل گئے، راستے میں مسجد نہیں ملی یا پھر آپ کو ایمرجنسی تھی جانا پڑا، نکل گئے، ظہر کا وقت ہو گیا، تو آپ عصر کے وقت میں تو ظہر کو ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دو صورتیں بھی جائز ہیں، ظہر کے وقت میں عصر کو ملا کر پڑھنا یا عصر کے وقت میں ظہر کو ملا کر پڑھنا۔ اسی کو بعض کتابوں میں جمع تقدیم جمع تاخیر بولتے ہیں۔ جمع تقدیم بولے تو ایک نماز کو آگے کر کے پڑھ لینا، جمع تاخیر بولے تو ایک نماز کو پیچھے کر کے پڑھنا۔ تو عصر کو آپ ظہر سے ملا کر پڑھیں گے تو جمع تقدیم ہوگی، اگر ظہر کو عصر کے وقت میں ملا کر پڑھیں گے تو جمع تاخیر ہوگی۔ یہ کتاب کی عبارت ہے، آپ کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ طریقہ تو یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دو نمازوں کو جمع کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ چلیے یہاں یہ ایک دلیل ہے حضرت معاذ بن جبل کی۔ ایک اور دلیل ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1207۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا جب رسول اللہ کو سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی، بولے تو نکلنا ہوتا، جلدی ہوتی، تو آپ مغرب کو مؤخر کرتے لیٹ کرتے، یہاں تک کہ شفق غائب ہو جاتی اور مغرب کو عشاء کو اکٹھا کر کے جمع کر کے پڑھتے تھے۔ تو یہ ہے، یعنی آپ کو جلدی ہے سفر میں یا کسی جگہ جلدی پہنچنا ہے، کوئی آپ کا انتظار کر رہے ہیں یا کوئی ایمرجنسی
ہے یا پھر میٹنگ کچھ بھی، تو آپ بیچ میں نہیں رکا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ نکل جائیں اور آخری وقت میں یعنی کہ دوسری نماز کے وقت میں، جیسے اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو سفر میں جب جلدی ہوتی تو نکل جاتے اور عشاء کے وقت میں مغرب ملا کر کے پڑھتے۔ تو یہاں پر بھی دو حدیثیں آ گئی آپ کو، ایک معاذ بن جبل کی اور دوسری عبداللہ بن عمر کی۔ یہ دو حدیثوں سے معلوم ہوا کہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا طریقہ یہی ہے جو حدیث میں بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ چلیے یہاں ایک ضروری مسئلہ آپ سمجھیے، یہ جو جمع کرنا، یعنی ایک تو آپ سفر میں ہیں تو قصر کر رہے ہیں، یعنی کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ میں جمع یعنی 2 نمازوں کو ایک وقت میں ایک ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں ملا کر پڑھنا کب ہے؟ جب آپ سفر میں ہیں۔ اگر آپ منزل پہ پہنچ گئے تو ایسی صورت میں آپ وہاں نمازوں کو جمع نہیں کریں گے۔ آپ سفر میں ہیں تو آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، اگر آپ منزل پہنچ گئے تو آپ قصر کر سکتے ہیں، جمع نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آیا فرق؟ ٹھیک ہے، آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ قصر کرو، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھو، لیکن 2 نمازوں کو ایک وقت میں ملا کر پڑھنا بولے تو صرف دوران سفر کے بیچ میں ہی درست ہے، منزل پہ پہنچنے کے بعد نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسا کر دیتے ہیں کہ منزل پہ پہنچ جانے کے بعد ہی ایسا ہی ملا کر کے پڑھتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کے مسئلے میں ایک اور غلطی یہ ہوتی ہے جو شروع میں ذکر کیا کہ یہی نمازیں ہیں، یعنی ظہر کے عصر کے ساتھ یا مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھنا، یہی نمازیں ہیں جن میں جمع کر سکتے ہیں، یہ نمازوں کے علاوہ اور نمازوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے۔ بولے تو 2 نہیں، جیسے 4 نمازیں، جیسے ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کے پڑھتے، مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھتے تو یہ چاروں ایک ساتھ پڑھ لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ پھر 2 ہی نمازیں ہیں جس کو ایک وقت پر آپ جمع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضر میں اگر 2 نمازوں کو جمع کر رہے ہیں، یہ تو رہا سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ۔ کبھی آپ حضر میں ہیں، حضر میں بولے تو آپ اپنے ہی گاؤں میں ہیں، اپنے ہی شہر میں ہیں، تو کیا کسی مجبوری کی وجہ سے 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب تک جو تھا وہ سفر میں تھا، سفر میں جمع کرنے کی بات۔ ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں وہ ہے حضر میں، یعنی آپ لوکل میں ہیں، لوکل میں رہ کے 2 نمازوں کو ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں یا نہیں ہے؟ دیکھیے حضر میں بھی، لوکل میں ہو کر بھی کسی ضرورت کے تحت 2 نمازوں کو ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے جمع کیا ہے۔ کیسے؟ پہلے حدیث پڑھتا ہوں میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا۔ کہاں پڑھے؟ مدینے میں۔ تو مدینے کا مطلب آپ سفر میں ہیں، سفر میں نہیں ہیں، آپ مدینے میں ہیں، ٹھیک ہے، مقیم ہیں آپ، لیکن اللہ کے نبی نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں ملا کر کے پڑھے، ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث ہے۔ تو یہاں 2 نمازوں کو حضر میں ملا کر کے پڑھنا یہ کس واسطے ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ تو جب اللہ کے نبی ایسا کرے اپنی زندگی میں تو یہ حدیث بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس یہ حدیث بیان کرے تو حضرت عبداللہ بن عباس سے تابعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا؟ حضر میں مدینے میں ہو کر 2 نمازوں کو ایک موقع پر کیسا پڑھے؟ تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت میں سے کوئی آدمی مشکل میں نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت میں سے کوئی آدمی مشکل میں نہ پڑے، تو اللہ کے نبی نے مدینے میں 2 نمازوں کو ایک جگہ پر جمع کیا۔ یہاں آپ کو یہ بھی خلاصہ ہونا چاہیے کہ اس وقت نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے،
نہ آپ کو دشمن کا ڈر تھا. کیوں؟ صحیح مسلم کی روایت میں اس بات کا خلاصہ ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بارش اور خوف کے بغیر نمازیں جمع کی. ایک اور حدیث میں ہے من غیر مرض ولا علت، کہ آپ نے بغیر کسی مرض اور علت کے 2 نمازوں کو جمع کیا. سمجھ میں آیا؟ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، میری امت مشکل میں نہ پڑے، یہی اصل وجہ ہے. تو اگر آپ کو لوکل میں ہے، آپ کے لیے کوئی ایسا مسئلہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ ہسپتال کے اندر ہیں، یعنی کہ بیمار ہیں، اور ایسی صورت میں یعنی کہ ابھی ظہر کے وقت میں آپ اچھے ہیں، ہاں 3-4 بجے آپ کا آپریشن ہونے والا ہے، یا کچھ بھی ایسا مسئلہ ہے ایمرجنسی، تو ایسی صورت میں آپ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں، یا مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک. اسی طرح سخت بارش ہے، بے دھڑال بارش ہے، اتنی سخت بارش ہے کہ مسجد کو بار بار آنا جانا مشکل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں مسجد میں بھی 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے ملا کر کے پڑھا سکتے ہیں. جیسے مغرب میں لوگ آ گئے، اب جب مسجد میں لوگ آ گئے تو بارش اتنی زیادہ شروع ہو گئی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور ایسا اندازہ ہے کہ عشاء تک بھی کم نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز بھی ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کیا ہے، حضر میں بھی 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، جب ایسا ہے تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آدمی مسجد میں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے، 2 نمازوں کو کر کے پڑھتے رہے ہمیشہ. ایسا نہیں ہے. کسی ضرورت کے خاطر، کسی مجبوری کی خاطر، جیسے آج کل ہوتا ہے، کبھی آپ کسی میٹنگ میں ہوتے ہیں، آپ کو درمیان میں آنے کا وقفہ نہیں ہوتا ہے، اگر نہیں ملتا ہے تو ایسی صورت میں آپ 2 نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں. کبھی ایگزام کا مسئلہ ہوتا ہے، ایگزام لمبے ہوتے ہیں اور نمازوں کے ٹائمنگ میں اگر ایگزامس آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں 2 نمازوں کو ملا کر کے جمع کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ جو اللہ کے نبی کا عمل ہے، یہ امت کو تکلیف میں نہیں ڈالنے کے لیے. تو آپ کبھی بھی لوکل میں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کرنا میرے لیے سخت ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں حضر میں بھی 2 نمازوں کو ایک موقع پر جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں کتنی پڑھیں گے؟ ایک نماز 4 رکعت پڑھیں گے کہ 2 رکعت پڑھیں گے؟ 4 رکعت ہی پڑھیں گے. آپ سفر میں ہیں تو قصر کر کے 2 پڑھتے ہیں، اگر آپ لوکل میں ہیں تو آپ 4 ہی پڑھیں گے. باقی 2 نمازوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی رخصت ہے پن کی. نمازیں کم نہیں ہیں. نمازیں کم کب ہوتی ہے؟ سفر میں ہیں تو آپ سفر میں ہیں، آپ سفر میں نہیں ہیں، آپ تو حضر میں ہیں. تو ایسی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. اسی طرح ایک سفر سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ جو زیادہ تر ہوتا ہے کہ کبھی سفر میں نماز چھوٹ گئی، آپ کی نماز سفر میں چھوٹ گئی، اور آپ بستی کو آ گئے، یعنی اپنے گھر کو آ گئے، اور آپ وہ نماز قضا کرنا چاہ رہے ہیں. تو کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 2 4 2 پڑھیں گے کہ 4 پڑھیں گے؟ 4 پڑھیں گے آپ. تو اگر سفر میں آپ کی کوئی نماز چھوٹ گئی ہے اور وہ نماز آپ جو ہے گھر میں آ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو 4 ہی پڑھنا ہے. کیوں؟ آپ کے لیے رخصت کب تھی؟ جب آپ سفر میں تھے. تو ابھی آپ سفر میں ہیں، ابھی آپ سفر میں نہیں ہیں، تو پھر آپ حضر میں ہیں تو حضر کے مطابق. اسی طرح حضر کا مسئلہ بھی، آپ حضر میں تھے، کوئی نماز چھوٹ گئی، آپ سفر میں پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ سفر کا اعتبار کرتے ہوئے قصر کر سکتے ہیں. لیکن اہل علم نے کہا کہ یہاں آدمی کو پوری نماز پڑھنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سفر اور 2 نمازوں کو جمع کرنے کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے یہ جو رخصت ہے اس رخصت پر عمل کر سکتا ہے، لیکن اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا. غلط استعمال کا مطلب ہے کہ آدمی جو ہے بغیر کسی مجبوری، بغیر کسی ضرورت کے سونے کے واسطے 2 نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر کے پڑھ کے نہیں سونا. سمجھ رہے ہیں؟
تو یہ ایک مجبوری ہے، ایک ضرورت کے تحت پڑھنا ہے۔ اب دو نمازوں کو ایک وقت میں ملا کر پڑھ سکتی ہیں بلکہ دلیل مل گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سفر سے واپس آ گئے، اب آپ لمبا سونا چاہ رہے ہیں تو ایسا کرے کہ دو نمازوں کو ملا کر پڑھ کے سو گئے اور بولے کہ نہیں تو میں تو سفر سے تھک کے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو جس وقت جو ضرورت ہے، جو مجبوری ہے، اس کو اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کنٹینیو، یعنی کہ ان کے لیے جب ایک حدیث مل گئی دلیل کی تو وہ پھر ختم، جمع چلتا ہے صرف، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا آپ کو رخصت ہے اتنی رخصت استعمال کریں، جہاں رخصت نہیں ہے یا پھر اس کی وہاں ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، تو پھر اس کا بیجا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ سفر کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی سنتوں کے بارے میں اس سے پہلے بتایا کہ سنتیں اللہ چونکہ فرض میں ہی کمی ہے، 4 کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، تو سنتیں بھی نہیں ہیں۔ ہاں اگر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے تھے تو آپ پڑھیں، باقی نفل نماز جیسے تہجد کی نماز ہے، آپ سفر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پڑھے ہیں، پابندی کرے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ نفل نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی کا یہ بھی عمل آتا ہے کہ آپ اگر سواری آپ کی ہوتی، فرض نماز کے لیے سواری سے اتر کے نماز پڑھتے، اگر نفل نماز ہے تو سواری پر ہی نماز پڑھتے، شروع میں ایک قبلے کی طرف منہ رکھتے، اب اس کے بعد سواری جدھر بھی جاتی اللہ کے نبی اپنی نماز کو جاری رکھتے۔ تو نفل نماز کی حد تک یہ مسئلہ ہے کہ نفل نماز میں آپ سواری پر ہی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں فرض نماز کے لیے آپ سواری روکیں اگر آپ کے بس میں ہے تو، اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو جیسا بھی ہے بہرحال فرض نماز تو پڑھ لے۔ سفر میں نمازوں کو قصر کرنا الگ ہے، جمع کرنا الگ ہے، 2 کو نکو ملا لو، سمجھ رہے ہیں؟ قصر کرنا الگ، جمع کرنا الگ۔ قصر کرنا یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا، جمع کرنا یہ ہے کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں ملا کر کے پڑھنا۔ تو یہ 2 الگ الگ مسئلے تھے، تو اسی وجہ سے اس سے پہلے آپ کے سامنے قصر کے بارے میں بتایا گیا اور آج جمع کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ 2 الگ الگ ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ تو یہ چند ضروری مسائل رہے جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سنی ہوئی باتوں کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر میں قصر کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو احادیث کی روشنی میں حل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو رخصتیں ہیں رخصت کو رخصت کی حد تک استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے جا استعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔